ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا تھا، خوب ان کا کام تھا. بہت علماء صلحاء ان کے ساتھ جڑے اور ان کا باطنی فیض بہت پھیلا، اس لیے ان کو امام العلماء والصلحاء کہا جاتا تھا. امام العلماء والصلحاء کہا جاتا تھا. اب جب کام اتنا پھیلا تو ان کے بعض بھائی تھے، پیر بھائی، ان کا کام اتنا نہیں پھیلا تھا، تو ان کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ یہ بھی اسی پیر کے خلیفہ ہیں، ہم بھی اسی کے خلیفہ ہیں، ان کی طرف مخلوق جو ہے وہ بھاگی پھر رہی ہے اور ہماری طرف جو ہے وہ چند لوگ آتے ہیں. تو وہ تھوڑا کھنچتے تھے حضرت کی بات پر. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اوپر فضل فرمایا کہ ان کا رزق بھی خوب وسیع، تحفے طائف بھی خوب ملتے تھے. چنانچہ حضرت نے مسجد بنائی خانیوال میں، اور اس مسجد کے لیے چندہ کبھی نہیں کیا. لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا تھا بے چندہ مسجد. بھئی وہ کس مسجد میں جانا ہے؟ جی بے چندہ مسجد میں جانا ہے، یعنی کبھی چندہ مانگا ہی نہیں تھا تو اس کا نام بے چندہ مسجد پڑ گیا. اتنا توکل تھی، اللہ پہ نظر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فتوحات خوب دی. اب ایک حضرت کا مرید تھا جو کسی شہر میں رہتا تھا، اور اس کی مسجد میں حضرت کے ایک پیر بھائی بھی تھے جو خلیفہ بھی تھے، اور وہ وہاں کام بھی کرتے تھے ذکر اذکار کا. چنانچہ وہ نوجوان حضرت کی خدمت میں آنے کے لیے اس نے ارادہ کر لیا. تو اس نے سوچا کہ چلو میں امام صاحب کو بھی بتا دوں. تو اس نے امام صاحب کو بتایا کہ جی میں حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں. تو امام صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب کو جا کے پیغام دے دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. یہ پیغام دے دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، جب ایک نکاح میں آ جاتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. اب وہ تو سادہ سا بندہ تھا، وہ بات کی گہرائی تک نہ پہنچا. چنانچہ وہ آیا، حضرت کو ملا، اور آ کے اس نے کہا کہ حضرت اس طرح میں آیا ہوں، اور ساتھ اس نے ان کے سلام بھی پہنچائے کہ میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے سلام بھی پہنچائے تھے. اب یہ حضرات تو نباز ہوتے ہیں نا، تو حضرت نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ بندہ کچھ بات کرنے سے ہیزیٹیٹ کر رہا ہے، کوئی بات کر نہیں پا رہا. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ اچھا بھائی انہوں نے اسلام کے علاوہ بھی کوئی بات کہی تھی؟ تو چپ ہو گیا. تو حضرت نے اس کو پھر سختی سے پوچھا کہ بتاؤ جو بات کہی تھی منوان مجھے ساری بتاؤ. اب جب اس سے پوچھا تو اس کو بتانی پڑی. اس نے کہا جی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے پیر کو جا کے کہہ دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آ جاتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. اصل میں اشارہ ان کا یہ تھا کہ آپ کے اوپر جو یہ فتوحات ہو چکی ہیں نا رزق کی، تو یہ دنیا سے نکاح ہو گیا ہے اور اب آخرت جو ہے اس کو طلاق ہو گئی. اصل میں تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے. حضرت خواجہ صاحب نے جیسے ہی سنا تو خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ وہ نوجوان یہ سوچنے لگا کاش نہ میں آیا ہوتا، نہ میں نے سلام پہنچائے ہوتے، کہ میری وجہ سے حضرت کا دل دکھی ہوا اور اتنا آپ رو رہے ہیں. تو کافی دیر رونے کے بعد خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے ٹھنڈی سانس لی اور کہا الحمدللہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے. الحمدللہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے. کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا کہ ان سے ہضم نہیں ہوتا اور اللہ نے تو فتوحات ہم پر کی ہیں اور ان کو جو ہے نا درد ہوتی ہے، مروڑ اٹھتا ہے، فلاں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ ابھی بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے. تو ہمارے اکابرین حاسدوں اور مخالفوں کی باتوں سے بھی
اپنے لیے اصلاح کا پہلو نکال لیا کرتے تھے.